عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا گویا اس نے اپنے دونوں پہلوؤں میں نبوت کو جو ہے وہ فقد اضطربت النبوہ، دل میں اس کے سینے میں نبوت بھر دی گئی. فلا ينبغي ان يلعب مع من يلعب ولا يرفس مع من يرفس ولا يتبتل مع من يتبتل ولا يجهل مع من يجهل. ایک سٹینڈرڈ مقرر کر رہے ہیں وہ ایک ہے. تو انسان کی شخصیت میں، اس کے رویے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی چال ڈھال میں بھی قرآن کا علم، قرآن کا حامل ہونا یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ یہ آدمی خود اگر اس کا اگر یہ نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے. میں نے جو سینے میں قرآن یاد کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اصل میں ہے کیا؟ تو یہ معمولی چیز نہیں. کہتے ہیں اصل میں کیا گویا نبوت کا علم وہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. تو آدمی جس کو یہ ادراک ہو کہ میرے سینے میں وہ علم ہے جو اللہ کے نبی کو دیا گیا اور اللہ کے نبی سے مجھ تک پہنچا ہے، تو اگر اس کا آدمی کو یہ احساس ہوگا تو اس کے کردار میں، اس کے رویے میں، اس کی چال ڈھال میں یہ چیزیں جھلکیں گی. تو 3-4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. فلا، پہلا کیا ہے؟ فلا ينبغي ان يلعب مع من يلعب. تو ایسا آدمی اس طرح کھیل تماشے میں جیسے ایک عام آدمی مشغول ہوتا ہے، ایک حامل قرآن کو اس طرح مشغول نہیں ہونا چاہیے. اس کے ولا يرفس مع من يرفس، فحش گوئی میں، یاوا گوئی میں اس طرح اس کو مشغول نہیں ہونا چاہیے، ملوث نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے. ولا يتبتل مع من يتبتل، بے مقصد چیزوں، باطل بے مقصد چیزوں اور اعمال میں مشغول ہونا یہ اس کو زیب نہیں دیتا، شاہ نشان. ولا يجهل مع من يجهل. اور اس طرح لوگ جہالت کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ غصے، جذبات، حمیت میں حدود سے تجاوز کر کے ایسے کام کرنا جو اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے. تو اس طرح اس کو جہالت کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. جیسے لوگ گویا وہ یہ کام کر کے اپنے آپ کو تو ہلکا کرے گا ہی، اس کے ساتھ جو اس کی قرآن کی ناقدری کا بھی سبب بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا.